بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے عرش کے خزانوں کی چابی، رزق کی کثرت کا وظیفہ۔ رزق کی کثرت کے لیے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک حدیث میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ پڑھنے کی تلقین کی کہ اس کو فجر کے وقت پڑھا کرو، اور یہ بتایا کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہو یہ رزق کی تسبیح ہے، اسے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اور اس کے اوپر بہت سارے محترم دوستوں نے، بزرگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ اس پہ تلقین بھی کی ہے کہ واقعی میں حدیث سے بتایا ہوا ہے وظیفہ ہے، تو اس کے بعد تو کوئی بات دوسری رہ نہیں جاتی۔ تو بات جب قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے اور حدیث سے ہی ہم چل رہے ہیں، تو پھر میں آپ کو ایک اور حدیث کا ریفرنس بھی ساتھ ہی دینا چاہوں گا۔ اس وظیفے کی پڑھنے کی تلقین فجر کی ہے، فجر تو آپ پڑھتے ہیں، اس کی ایک ترکیب اور بھی ہے، اور وہ ساتھ اگر آپ اٹیچ کر لیتے ہیں تو پھر میں نے جو عرض کیا کہ رزق کے خزانوں کی چابی ہے، تو وہ بات جو ہے وہ بالکل کریکٹ ہو جائے گی اور ویسے اثرات آپ کو ملیں گے۔ اس کا دوسرا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ چاہوں گا کہ آپ یہ ایک حدیث اور بھی سماعت فرما لیجئے، کیونکہ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کچھ ان 7 خرابیوں یا برائیوں کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، مسلم بخاری کی ایک حدیث ہے، اور بڑی اس حدیث کو سن کر تو رونگٹے اس لیے کھڑے جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے ان 7 چیزوں میں کوئی برائی میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں، کہ ہم کر تو وہ رہے ہیں جس سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، جس سے اللہ کے حبیب نے روکا ہے، لیکن ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہنر، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا اسم اعظم ہاتھ آ جائے جسے ہم پڑھیں اور ہمارے اوپر رزق کی بارشیں شروع ہو جائیں اور ہمیں رزق کے خزانوں کی چابی مل جائے۔ میرے دوستو، پاسبل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی اپنے آپ میں، وہ کیا ہے، اور ان چیزوں سے جب آپ بچیں گے تو پھر واقعی میں آپ کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی ریاضتیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے جو ہے وہ اعمال بھی قبول ہوں گے، اور آپ کے پڑھے ہوئے وظائف بھی اثر لائیں گے اور قبول ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں یہ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے بچ کے رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ تم ان 7 چیزوں سے بچ کے رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، جس میں نمبر 1 فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جادو نہ کرنا، جادو سے دور رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نمبر 3 پہ سرکار نے فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ نمبر 4 پہ سرکار دو عالم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ سود نہ کھانا کبھی، سود کا کاروبار نہ کرنا، سود کا لین دین نہ کرنا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ تو ہر چیز میں مجبوری استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا سارا بزنس ہی سود پہ ہو رہا ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ پھر علماء کرام نے بھی وقت کی ضرورت، نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ بہت سارے فتاوی جات جاری کر رکھے ہیں کہ بس، مگر رسول اللہ کا جو فرمان ہے، جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ سود لینا دینا، سود کا کام کرنا اللہ اور رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر سود کا کاروبار کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جب سرکار نے کہہ دیا تو پھر بات تیسری رہ نہیں جاتی، تو اس پر ذرا کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم تو چاہ رہے ہیں نا کہ رزق کے سب خزانوں کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ پہلے اپنی ان چیزوں میں دیکھ لیں کہیں ان 7 کسی برائی میں آپ شامل تو نہیں ہیں۔ اگر وہ ہیں تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اپنے رب سے کریں۔ رب سچا معاف کر دیتا ہے، رحمان و رحیم ہے۔ پھر پہلے ان چیزوں کو امینڈ تو کریں، پھر دوسری بات شروع ہوگی نا۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو جیسے سسٹم ہمارا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بس حضرت صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب بس کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں
کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے عمل چاہے جو بھی ہیں بس رزق کی فراوانی ہو جائے، مشکلیں حل ہو جائیں، پریشانیاں حل ہو جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے میرے دوست. ایسا کوئی لالی پاپ میں آپ کو نہیں دوں گا. میں تو ہم سے ہمیشہ یہی کہوں گا کہ پہلے اپنا تزکیہ کریں کہ پرابلم کدھر ہے. ادروائز پھر آپ وظیفے کر کر کے تھک جائیں گے، ایک چینل چھوڑیں گے دوسرا پکڑیں گے، ایک مولوی چھوڑیں گے بعد دوسرے کو پکڑیں گے، مگر فرق کوئی نہیں پڑنے والا جب تک آپ ان چیزوں کو امینڈ نہیں کریں گے کہ پرابلم کدھر ہے. اگر بیماری صحیح ڈائگنوز نہ ہو، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو پہلے اس کا ڈائگنوز ضروری ہے، پھر اس بیماری کا علاج کریں، اور اس کے بعد رزلٹ تو پھر آتے ہی آتے ہیں. پھر آپ خود میریکلسلی رزلٹ ملیں گے، پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ تو وظائف ہم پہلے بھی کر چکے، شاہ صاحب نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، لیکن اب رزلٹ بہت اچھے مل رہے ہیں بیکاز آپ نے اپنے آپ کو امینڈ کر لیا. تو امینڈمنٹ بہت ضروری ہے. اسی لیے میں احادیث کا ریفرنس دیتا ہوں کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، ہم اپنے اندر تھوڑی سی اپنے اندر تو جھانک لیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ حرج والی بات ہے؟ آپ بتائیے. اور پانچویں چیز سرکار نے فرمایا کسی کو قتل نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. پانچویں چیز، اگر باطل کے خلاف جہاد ہو رہا ہو نا تو اس میں پیٹھ نہ دکھانا، ہلاک ہو جاؤ گے. نمبر 7 پہ سرکار نے فرمایا کہ کسی بے قصور کسی عورت پر تہمت نہ لگانا، ہلاک ہو جاؤ گے. اب یہ 7 چیزیں ہیں. انالیسس آپ خود کر لیجئے کہ ہم سے کمی کوتاہی کدھر کدھر ہو رہی ہے، کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم سے سرزد ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ادھر کا. پتہ ہے آج کے مسلمان کا المیہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دی بیسٹ، ہم جو کر رہے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں. حالانکہ یقین کریں کہ میں اپنی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں تو نالائق انسان ہوں، لیکن میں اگر پیچھے علماء کرام کی، پیچھے اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں اور پچھلے انبیاء کرام کی ہسٹریوں کو پڑھتا ہوں نا، تو وہ لوگ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی یہ گھبراتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کو پسند آیا یا نہیں آیا. لیکن یہاں پر ہم تو سکہ بار مہر لگا دیتے ہیں کہ واہ جی واہ، تو ہم تو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو یکم سے 10 ذی الحج کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو غریبوں کو دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں میں نے آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کا انالیسس کوئی بھی نہیں کرتا. یار یہ ہو جاتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسرے کی غلطی دیکھنی ہے. کسی سے اگر ہماری لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، ہمیشہ دوسرا قصور ہے، جی میں تو بے قصور ہوں. یار یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا قصور کتنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یار عاجزی اختیار کر لو، معذرت کر لو. صلح صفائی کے لیے آپ کو جھکنا بھی پڑتا ہے، جھک جاؤ، آپ کی عزت کم نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو اس امینڈمنٹ کی طرف لائیں، سب سے بہتر ہے. تو آپ کو پھر نظر آئے گا جب آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے، یار عمل کرنے میں کیا حرج ہے. چلیں لیٹ سپوز بقول آپ کیا کوئی قصور نہیں ہے، آپ پرفیکٹ ہیں، مسٹر پرفیکٹ، پھر بھی آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں اور توبہ کر لیں اور کہیں اللہ پاک مجھ سے جانے انجانے میں، غلطی سے، جان بوجھ کر، عمدن یا سہون جو بھی گناہ ہوا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں. اور معافی مانگنے کے بعد پھر آئندہ یہ وعدہ کریں کہ یہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں مجھ سے، یہ نہیں کرنی بس. دیکھیں پھر دن کیسے بدلتے ہیں. خیر آپ وظیفہ سن لیجئے. یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ وظیفہ آپ نے ایک تو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہی ہے. اب آخر درود شریف پڑھ لیجئے گا ایک بار. اس کے بعد آپ اس کی 3 تسبیحاں عصر کے بعد کرنا شروع کر دیں. عصر کی نماز کے بعد اس کی 3 تسبیح کرنا شروع کر دیں. آپ بلیو کریں، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں. میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہا آپ کو. آپ 11 دن کریں، 21 دن کریں، 41 دن کریں، 2 مہینے کریں، 6 مہینے کریں. آپ یہ جیسے جیسے کرتے جائیں گے نا، تو وہ خزانوں کی چابیاں جب آپ کو ملتی چلی جائیں گی نا، ساتھ ساتھ ان چیزوں کو امینڈ کر لیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہ آپ کے ذمے کوئی چیز نہ ہو کسی بندے کی، آپ نے دل نہ دکھایا ہو، مال نہ کھایا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کسی پہ تہمت نہ لگائی ہو، کسی کی غیبت نہ کی، جو بھی ہیں اس کی معافی اللہ سے طلب کر لیں. یہ وظیفہ پورے کانفیڈنس سے کریں. آپ یقین کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دے گا اور آپ خوشحال ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنی اس بھی بات پہ ڈٹے رہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.